السلام علیکم 9 کلاس۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے امید ہے کہ آپ نے پچھلے سارے جو کوسچن سے پہلا چیپٹر آپ کا پاکستان کی نظریاتی احساس مطالعہ پاکستان کا وہ آپ نے کر لیے ہوں گے۔ اس کے شارٹ کوسچن لانگ کوسچن کافی ہو چکے۔ یہ آج آپ کا لاسٹ ہے، آخری شارٹ کوسچن وہ لانگ کوسچن ہے۔ اس کا دو قومی نظریے کی وضاحت کریں۔ دو قومی نظریہ بار بار آپ نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے۔ شارٹ کوسچن میں نظریہ کیا ہے، نظریہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ یہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ دو قومی نظریہ شروع کب ہوا اور اس کو انجام تک کیسے پہنچ جائے گا۔ یہاں پر آپ کا جواب شروع ہوگا آپ کے صفحہ نمبر 10 سے اور یہ ختم ہوگا صفحہ نمبر 12 پہ جا کے۔ بہت آسان سا ہے اگر آپ تھوڑا سا دھیان سے پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ وہی چیزیں جو آپ بار بار سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ دو قومی نظریے سے مراد یہ کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ وہی بات ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دو قومی نظریہ پاکستان بننے کی بنیاد بنا تھا۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکی۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کو علیحدہ تشخص ہے، یعنی الگ پہچان ہے۔ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین مقصد یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکے، جو کہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ممکن نہیں تھا۔ یہ شارٹ کوسچن میں بھی آپ کو آ سکتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریے گا۔ دو قومی نظریہ کسے کہتے ہیں یا دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اگلا جو بتایا جا رہا ہے اصل جو پوائنٹ ہے کہ دو قومی نظریے کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی ارتقاء کیسے ہوئی۔ ارتقاء کہتے ہیں ترقی کو، کہ اس نے ارتقاء کیسے منازل کیسے طے کی، ابتدائی منازل کیسے طے کی۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ یہ آپ نے قائد اعظم کے ارشادات میں پڑھا تھا کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ دو قومی نظریہ پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب یہاں پر پہلا مسلمان آیا تھا، تو یہی ابتدا تھی 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اور وہ ہندوستان میں داخل ہوا۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ طاہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے، یعنی یہاں پہ ہندوستان میں ہندو رہتے تھے تو انہوں نے مسلمانوں نے سوچا کہ ہم یہاں تبلیغ اسلام بھی کریں گے اور اسلام پھیلا بھی، کیونکہ مسلمانوں کے جو عادات و اطوار تھے اور جو ہمارے مذہب میں جتنی آسانیاں ہیں انہوں نے یہاں کے رہنے والے ہندوؤں کو بہت متاثر کیا تھا، اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ کون؟ جو ان کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ مسلمان تھا تو اس کے عادات و اخلاق بہت اچھے تھے اور لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوا۔ محمود غزنوی کا دور آ گیا۔ جب وہ یہاں پہ آیا، وہ دور تھا سن 1003 سے لے کر 1206 تک غزنوی دور یہاں پہ رہا۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ یہ آپ نے 8 کی ہسٹری میں سارے 6، 7، 8 کی ہسٹری میں ان تمام جو خاندان جتنے بھی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے ان سب کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں یہ تو ہو گیا خاندان غلامہ وغیرہ نے شرکت کی تھی۔ پھر 1526 میں یہاں پر ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 1857 تک قائم رہی، یعنی یہ مغلوں کا دور تھا۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا، جو کہ ایک شاعر تھا۔ آپ نے اردو میں ان کی شاعری پڑھی ہے، آپ کی 9th کی اردو کی کتاب میں بہادر شاہ ظفر کی غزل بھی تھی۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد
رنگون جو کہ اب میانمار کے نام سے مشہور ہے میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں پہ دفن ہوئے۔ ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے ہی شہید کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کا مغلوں کا جو خاندان تھا اس طرح ختم کر دیا گیا۔ پھر آگے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ اب یہ تو تھا مسلمانوں کا دور جو آپ کو پہلے بتایا، اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کس نے کیا تھا، بتایا کس نے تھا کہ دو قومیں آباد ہیں تو ان کے مذہب الگ ہیں تو انہیں الگ ملک میں رہنا چاہیے تھا، اور وہ شخصیت تھی سر سید احمد خان کی۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے۔ جتنے بھی مسلمان لیڈر ہیں سر سید احمد خان جیسے اور قائد اعظم جیسے، انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ ہاں ہمیں صرف انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع جھگڑا ہو گیا کہ اردو کو زبان کا درجہ دیا جائے ہندوستان میں یا ہندی کو۔ آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MU ہائی اسکول اور کالج کا قیام ان کے سب سے اہم قدم تھے۔ MU اسکول جو قائم کیا تھا انہوں نے، اور اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ یہ کانگریس تھی ہندوؤں کی جماعت جو کہ کہتے تھے کہ ہم آپ مسلمانوں کے لیے بھی کام کریں گے، لیکن سر سید نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ یعنی آپ نے صرف سیاست میں نہیں بلکہ تعلیم میں سب سے پہلے مسلمانوں کو سہولیات فراہم کی، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کروا دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ مسلمان جو ہے ہندوؤں اور انگریزوں کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں۔ پھر ہے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی وہ انسان کہ جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے، نامور بہت مشہور تھے اپنے کالج کے زمانے میں۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا، یعنی لاء کرنے کے لیے گئے کیمبرج یونیورسٹی میں۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، یعنی لندن میں ہی، ابھی خود اسٹوڈنٹ تھے لیکن مسلمانوں کے لیے کام شروع کر دیا۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا۔ یہ اس کا آپ نے شارٹ کوسچن میں نے آپ کو بنا کے دیا ہوا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں، واقف ہوئیں۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برصغیر میں کئی قومیں آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا، اور یہ حقیقت ہے۔ اب پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اب موجودہ جو ہندوستان ہے وہاں دیکھیں جو مسلمان وہاں رہتے ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی یہ لیڈران تھے انہوں نے جو کہا وہ حرف بحرف حقیقت ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کا چیپٹر آج آلموسٹ ختم ہو گیا، صرف اس کے مشقی سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ کل آپ کا آخری لیکچر ہوگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔